السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک بار پھر ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ کا استقبال ہے۔ جو حضرات اور ہمارے احباب ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں۔ حضرات گرامی، آج کی گفتگو کا آغاز میں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ سے کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ شخص مفلس ہے، غریب ہے، نادار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہماری امت کے جو مفلس ہے، وہ مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، بلکہ ہماری امت کے مفلس وہ ہیں بتلایا کہ جو کل قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزہ، حج اور زکوٰۃ لے کر آئے گا میدان حشر میں، لیکن ان کا حال یہ ہوگا وہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پہ الزام تراشی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پہ تہمت لگایا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی کل جب ایک دوسروں کے حقوق دلانے میں آئیں گے تو بتلایا کہ یہ حقدار بھی پہنچ جائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دیں گے، یہاں تک کہ حق لینے والا باقی رہ جائے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ آخر میں ان کے گناہ اس کے سر پر لاد کر اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس حدیث کے ایک ایک الفاظ پہ غور کیجئے اور ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج کل جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے، جو دین اسلام پہ قائم رہنے والے، دین کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، جو ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے لوگ ہیں، جو بہت زیادہ بھی ہیں اس میں سے جو دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے اندرونی زندگی کے اگر معاملات آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت افسوس ہوگا کہ اچھے لوگ بھی ایک دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، جھوٹ گوئی کرتے ہیں، اسی طریقے سے الزام تراشی کرتے ہیں، کسی کا ناحق مال دباتے ہیں، کسی کو بتلائے کہ کسی پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس لیے پوچھا صحابہ سے، تو صحابہ نے عام متعارف کے مطابق، عرف عام کے مطابق جواب دیا کہ غریب، نادار اور مفلس وہی ہے کہ بتلائے کہ جن کے پاس ساز و سامان نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ نہیں، اصل میں مفلس وہی ہوگا جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طریقے سے اور دیگر اچھے اعمال لے کے آئیں گے، لیکن ان کا حال یہ ہو کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ الزام تراشی، کسی پہ تہمت، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق چھینا ہوگا۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنی ہو تو ہمیں معاملات کو درست کرنا ہوگا۔ ہاں، اچھے لوگ ہیں، دو لوگوں کے، چار لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، کسی کی غیبت گوئی ہو جاتی ہے، غیبت شروع ہو جاتی ہے، چغل خوری ہم کرنے لگتے ہیں، تو بتلائے کہ یہ ہمارے اعمال کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، اس سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آج ہم سوچتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، ہمارے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے زکوٰۃ میں، ہمارے حج میں کسی طرح کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو حضرات اس طرح کے کام کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کی نماز میں بھی آنچ پڑے گی، زکوٰۃ کو بھی بتلائے کہ دوسروں کو دینا پڑے گا، اور حج کے ثواب، اسی طریقے سے روزے کے ثواب بھی دوسروں کو دینا پڑے گا، اگر ہم اپنی عادتیں نہیں سدھاریں، اپنی زبان کو سنبھال کے نہیں رکھیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک روایت میں فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص دونوں جبڑوں کے بیچ یعنی زبان اور دونوں شرمگاہ کے بیچ، دونوں ٹانگوں کی بھی یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں محترم دوستو، یہ معاملات ہیں، یہ حقوق العباد ہیں۔ جب تک ہمارے دوسرے بندے ہمیں معاف نہیں کر دیتے تب تک ہمارے نام اعمال سے یہ گناہ مٹتے نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو سدھارنا ہے، دوسروں کے ناحق زمین لینے سے، ہڑپنے سے، کسی کے سلب کرنے سے، کسی حقوق مارنے سے، بتلایا
کہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیندار طبقہ ہیں، بہنوں کے حق مار دیتے ہیں۔ آج ہم دیندار کہلاتے ہیں، کسی کی زمین ہڑپ لیتے ہیں۔ آج ہم دیندار کہہ لیتے ہیں، ظلماً کسی کی زمین پہ گھر بنا لیتے ہیں۔ آج ہم دیندار کہلائے جاتے ہیں، لیکن بتلائے کہ کسی کو غالب گلوچ کر دیتے ہیں۔ آج ہم دیندار کہلائے جاتے ہیں، لیکن غیبت چغلخوری ہماری زبان سے ہٹتی نہیں ہے۔ یہی چیزیں ہیں محترم دوستوں، کہ ہم جس کو بہت چھوٹے اور نحیف اور کمزور گناہ سمجھتے ہیں، یہی کل قیامت کے دن ہمیں جہنم میں بتلائے کہ لے جانے والا عمل ہوگا اور جنت سے عاری ہو جائے گی۔ جنت میں ہم جاتے جاتے بچ جائیں گے اور جہنم کے راستے میں ہمارا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے معاملات کو درست کرے، اپنے اعمال کو درستی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر وہ انسانیت و اخلاق کردار پیدا کرے۔ اخلاق کردار ہی کا یہ حصہ ہے کہ ہماری زبان سے بدگوئی نہیں ہوگی۔ اخلاق کردار ہی کا حصہ ہے ہم کسی کو غیبت نہیں کریں گے۔ اخلاق کردار ہی کا حصہ ہے کسی پہ ہم ظلم نہیں کریں گے۔ اخلاق کردار ہی کا حصہ ہے کہ کسی کو بتلائے کہ نہ کسی کی زمین، کسی کی چیزیں ہم ہڑپیں گے نہیں، سلب نہیں کر لیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر گوشے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو تشنا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع سے بتلایا کہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور بتلایا کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ صحیح راستے میں بتلایا کہ چلنے کے اللہ کے نبی نے تلقین کی ہے، اور غلط اور بے راہ روی سے اللہ کے نبی نے ہمیں روکا ہے، کیونکہ اس طرح کے عمل کرنے والے شیطانی عمل کے خوگر ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں غلط، بے حیائی، برائی کا ہمیں حکم کرتا ہے۔ قرآن فرمانے کہ ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ کہ ایمان والو شیطان کی اتباع مت کرو۔ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کی بات مانے گا، شیطان ان کو بے حیائی، برائی کا حکم کرے گا۔ الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ قرآن کہتا ہے کہ اے بنی آدم، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے بیٹے، ہم نے کیا تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا تم شیطان کی اتباع مت کرنا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ اعمال جو ہمیں کراتے ہیں محترم دوستو، یہ شیطانی اعمال ہیں، یہ گناہ بے لذت ہے۔ کسی کی غیبت کرنے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن یہ گناہ بے لذت ہے۔ کسی پہ الزام لگانے میں ہمیں مزہ آتا ہے، کسی کی چغل خوری کرنے میں ہمیں مزہ آتا ہے، کسی کا ناحق زمین ہڑپنے میں اور مزہ آتا ہے، کسی کی چیز ظلمن لینے میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ یہی شیطان کے راستے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو شیطانی راستہ بتایا ہے۔ جو شخص اس سے بچ گیا، انہوں نے اپنے اعمال کی حفاظت کر لی اور ان کے لیے جنت کا پروانہ بھی مل جائے گا۔ جو شخص اس سے نہیں بچ سکا، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی کر لے، کل قیامت کے دن انہیں مفلس بن کے رہنا پڑے گا، غریب بن کے رہنا پڑے گا، مسکین بن کے رہنا پڑے گا، اور مسکینیت کی حالت یہ ہوگی اللہ ہمارے سارے نیکیاں چھین لیں گے، ان کے گناہ ہمارے سر پر لاد کر کے ہمیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ آج معاملات کو درست کرنے کی بہت ضرورت ہے دوستو۔ آج معاملات ہمارے بڑے خراب ہیں۔ ہم اب سوچتے ہیں کہ صرف نمازیں پڑھے تو سارے معاملات معاف ہو گئے۔ نہیں، سارے معاملات معاف نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اسلام کلی طریقے سے اس میں داخل ہونے کا نام ہے۔ صرف ایک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام اسلام نہیں ہے محترم دوستو۔ اسلام کے تمام تر خوبیوں کو اپنانے کا نام اسلام ہے۔ ان کی جتنی خوبیاں ہیں اس کو اپنانا، اور اسلام نے جس چیز کو منع کیا ہے ان کی منہیات اور منکرات سے بچنا اسلام ہے۔ صرف کچھ چیزوں کو لے لینا، کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے، اس رہنمائی، اس خط نشان پر ہمیں چل کر راستہ کو تلاش کرنا ہے۔ اور جب راہ راست مل جائے، ہدایت کا راستہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے جو قرآن و سنت ہمیں بتاتا ہے، اس پہ پھر جم جانا ہے اور استقامت کے ساتھ اس پر اخیر وقت تک اپنی پوری زندگی قائم دائم رہنا ہے۔ انشاءاللہ پھر کامیابی کل قیامت کے دن ہماری قدم بوسی کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں انہی چندوں باتوں پر سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرات گرامی سے درخواست ہے ہماری ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، کیونکہ دینی اور نیکی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اس سے اگر کسی کو فائدہ پہنچے گا تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔